بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پرویز الہی کو 2 مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے دونوں مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل فیصلہ 2 رکنی بینچ کا ہے۔ نیب کی جانب سے جو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نیب نے انٹر کورٹ اپیل فائل کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی تھی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل ہو جائے گا اور نیب دوبارہ سے گرفتار کر لے گا پرویز الہی کو، لیکن پرویز الہی چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرم آرڈر کے خلاف کسی بھی صورت میں انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں ہو سکتی، اور ہر صورت اگر انہوں نے ریلیف لینا ہے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر مقدمے میں کویشمنٹ کی جو پٹیشن تھی، مقدمہ کے اخراج کی جو درخواست تھی، اس پر آج سماعت ہوئی۔ آج سماعت ہونی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن بدقسمتی سے جب وکلا آج صبح 9 بجے پہنچے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہونی تھی۔ عامر فاروق صاحب خود تو موجود تھے، لیکن ان کی کاز لسٹ میں آج کی جو کاز لسٹ تھی اس میں سے سائفر مقدمے میں جو اخراج مقدمہ کی درخواست تھی عمران خان کی، اس کو بغیر کسی وجہ کے اور جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر کاز لسٹ کینسل کر دی گئی۔ عمران خان کے کیسز کی حد تک جو کاز لسٹ تھی اس کو کینسل کر دی گئی اور کہا گیا کہ صرف ارجنٹ کیسز سنے جائیں گے، جو ریگولر کیسز ہیں وہ آنریبل جو بینچ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا وہ نہیں سنے گا۔ اس پر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید مذمتی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواست ضمانت پر بلا سماعت اور اخراج مقدمہ کی درخواست پر کاز لسٹ منسوخ کرنے کا معاملہ اور ضمانت پر سماعت کو بلا جواز ملتوی کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اس وقت انصاف کے قتل عام کا ایک منظم سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کو ایک سیاسی قیدی کے طور پر بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی مسلسل ماورائے آئین اقدام کی زد میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو عدالتی احکامات پیروں تلے روندتے ہوئے جھوٹے مقدمات میں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے ہر فرد کو بنیادی آئینی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا منصفانہ ٹرائل کا بنیادی حق فراہم کرتا ہے۔ منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم سابق وزیر اعظم جھوٹے الزامات کی پاداش میں جیل میں ہیں۔ سیاسی قیدی عمران خان پر 200 سے زیادہ جھوٹے مقدمات کے اندراج سے لے کر ان کیسز کی سماعت تک آئین اور انصاف کے تقاضوں کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کو آخری منٹ میں بغیر کسی عذر کے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان کو عدالت پیش کیے بغیر ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے آئینی حقوق کا تحفظ اور عدل و انصاف کی فراہمی کا یقینی بنائی جائے۔ معزز چیف جسٹس سے یہ بھی التماس ہے کہ تحریک انصاف کے پابند سلاسل قائدین اور کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کو بھی انصاف کی فوراً یقینی بنائی جائے انصاف کی فراہمی کو، اور چیف جسٹس انصاف کے قتل عام کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تمام ذیلی عدالتوں میں انصاف کے تقاضوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ عمران خان کے تمام مقدمات کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور سماعت کو براہ راست نشر کیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر ایک جو بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ دوسری جانب غیر قانونی تعیناتیوں کا جو کیس تھا، پرویز الہی ایک تو وہ مقدمہ ہے جو جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس ہے 18 مارچ کا اسلام آباد میں، اس میں کل مچلکے جمع ہوئے تھے لیکن ابھی روپکار جاری نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ روپکار جاری ہونی تھی تو وہ عدالت سے ہی اینٹی کرپشن پہلے ایک دن لے کے آئے تھے، مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے۔ جو لاہور کا پلان جو نیا لاہور پلان کے نام سے ایک منصوبہ تھا، اس میں اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا اور اس میں عدالت نے ڈسچارج کر دیا، واپس اڈیالہ لے گئے۔ اور وہ جو دہشت گردی کا مقدمہ جس میں ضمانت ہوئی تھی، ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانت دی تھی، تو وہاں مچلکے جمع ہو گئے۔ روپکار جاری ہونی تھی رہائی کی کہ دوبارہ دوسرے دن اینٹی کرپشن پنجاب نے 2 مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ ایک اپنے پرنسپل سیکرٹری کی تعیناتی ہے
اب اگر ایک وزیر اعلیٰ اپنا پرنسپل سیکرٹری بھی نہیں تعینات کر سکتا اور اگر وہ بھی اختیارات سے تجاوز ہے تو پھر تو اس ملک میں بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ایک پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا، ان 2 مقدمات میں دوبارہ کل گرفتار کر کے 1 روزہ راہداری ریمانڈ لے کر اینٹی کرپشن پنجاب پہنچا لاہور۔ آج لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد کی عدالت میں اور 14 روز کا ریمانڈ مانگا گیا، اور اس میں جو ریمانڈ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت کے دوران پرویز الہی کے وکیل عامر سعید ران نے سرکاری وکیل کے دلائل پر اعتراض کیا، اور سرکاری وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پرویز الہی کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام پر گرفتار کیا تھا۔ اس کیس میں محمد خان بھٹی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے دور میں ان کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ تو عامر سعید ران نے سرکاری وکیل کے دلائل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جس کیس میں ریمانڈ لینے آئے ہیں اس کیس میں پراسیکیوٹر دلائل نہیں دے رہے۔ وکیل اینٹی کرپشن نے کہا کہ ہم نے 2 کیسز میں ریمانڈ لینے ہیں، ہم نے محمد خان بھٹی تعیناتی کیس میں اور اسمبلیوں میں بھرتی کیس دونوں میں ریمانڈ لینا ہے۔ وکیل پرویز الہی رانا انتظار نے کہا کہ بھرتی کیس میں پرویز الہی کی فاسدی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ وکیل اینٹی کرپشن عبدالصمد نے کہا کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیاں کیں۔ غیر قانونی بھرتیوں کا اسکینڈل بہت بڑا ہے، پرویز الہی سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ پرویز الہی نے گریڈ 17 میں کئی غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں، ان سے بھرتیوں کا ریکارڈ برآمد کروانا ہے۔ وکیل نے کہا کہ پرویز الہی سے رشوت کی مد میں لیے گئے کروڑوں روپے برآمد کروانے ہیں۔ پرویز الہی سے تفتیش کے لیے ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کا اسلام آباد سے جس کیس میں ریمانڈ لیا گیا وہ محمد خان بھٹی والا کیس تھا۔ جس بھرتیوں کے کیس میں ریمانڈ مانگا جا رہا ہے اس میں ہائی کورٹ سے ضمانت ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا ہوا ہے۔ وکیل پرویز الہی نے کہا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر کے بار بار پرویز الہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو FIR درج کی گئی اس وقت پرویز الہی اینٹی کرپشن ہی کی حراست میں تھے۔ FIR بدنیتی پر مبنی ہے، مقدمے کے اندراج سے پہلے کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ وکیل رانا انتظار نے کہا کہ پرویز الہی کی دونوں مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی اینٹی کرپشن کی درخواست کو مسترد کیا جائے۔ دونوں مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں، ان کو ڈسچارج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے اسلام آباد سے جو ریمانڈ لیا گیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پرویز الہی جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں مقدمات سے ڈسچارج کر کے رہا کیا جائے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ وکلاء کے دلائل کے بعد جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنایا گیا اور عدالت کی جانب سے دونوں مقدمات میں ڈسچارج کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اینٹی کرپشن نے کہا جی کہ ہم ان کو کوٹ لکھپت جو جیل ہے اس میں ان کو منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے کہا جب یہ یہاں کا ملزم نہیں ہے، ان کے خلاف صرف ایک کیس ہے جس میں ابھی روک جاری ہونی ہے، مچلکے جمع ہو چکے ہیں، وہ ہے اڈیالہ جیل کی، اور ان کو اڈیالہ جیل، اور پرویز الہی نے کہا جی مجھے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ وہاں سے میں کل ہی رہائی کی روکار جاری ہو اور مجھے رہا کر دیا جائے۔ اور اینٹی کرپشن نے کہا جی ان کو لاہور میں جیل میں منتقل کرنے کا حکم دیا جائے چونکہ ان کو اب موت نظر آتی ہے، ان کو واپس اڈیالہ جیل چھوڑنا ہے۔ تو عدالت نے اڈیالہ جیل ان کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ہر صورت اڈیالہ جیل ہی منتقل کریں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو پریس کانفرنس کریں گے کمرہ عدالت میں، پرویز الہی سے سوال کیا گیا تو پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا کہ پریس کانفرنس میں نے نہیں کرنی۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نے کہا کہ آج کی مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ دونوں بھائیوں نے IMF سے غلط شرائط پر قرضے لیے، عمران خان نے IMF سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مزید بے روزگاری ہونے جا رہی ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہوگا، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا نگران حکومت کے پیچھے نواز اور شہباز فارمولہ ہے، اور ساتھ انہوں نے افغانستان جیسا ملک ہم سے آگے جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں پٹرول کی قیمت اس قیمت سے آدھی تھی لیکن اب ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عدالت کی جانب سے ان کو ان دونوں مقدمات میں جب ریلیز کیا گیا، ان کو امید کیا تھی؟ اب آتے ہیں اصل بات پہ۔ امید یہ تھی کہ نیب کی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہونی تھی، پہلے کل سماعت ہوئی اور پہلے بھی 2 دفعہ سماعت ہو چکی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم لاہور لے آئیں گے اور اتنے میں جو نیب کی اپیل ہے، جو ڈویژن بینچ ہے نیب کا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب جو اکرم شیخ سینئر ایڈوکیٹ کے بیٹے ہیں، تو ان کو امید تھی کہ نیب کی اپیل پر سنگل بینچ کا فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا جو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری کا تھا اور دوسرا نیب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دینے کا تھا، تو وہ امجد رفیق صاحب کا، تو وہ سسپینڈ ہو جائے گا تو ہم لے آئیں گے تو نیب یہاں سے گرفتار کر لے گا۔ اب وہ کیا ہوا کہ چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے بھی جب سنگل بینچ کا فیصلہ تھا بھی کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا،
علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سٹے دیا تھا، جس پر پھر معاملہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے پوچھا بھی کیسے انٹرم آرڈر کے خلاف انٹر کورٹ اپیل جب ناقابل سماعت ہے تو سٹے کیسے مل گیا تھا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کو وہ اپیل خارج کرنی پڑی تھی، اور اب انہوں نے دوبارہ اپیل کی اور دوبارہ اپیل انہوں نے انٹرم آرڈر کے خلاف کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف نیب کی انٹر کورٹ اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب نے انٹر کورٹ اپیل میں موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے۔ نیب کیسز پر صرف 2 رکنی بینچ سماعت کا اختیار رکھتا ہے۔ سنگل بینچ نے حقائق کے برعکس پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا۔ نیب نے استدعا کی کہ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرے، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نیب کی انٹر کورٹ اپیل کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا، اور عدالت نے علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے قرار دیا کہ نیب متاثرہ فریق نہیں ہے۔ سنگل بینچ کے فیصلے میں نیب سے متعلق کوئی خاص ہدایات جاری نہیں کی گئیں۔ نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ ہر صورت جو نیب ہے اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کے انٹرا کورٹ اپیل کو سنا جائے یا ان کی انٹرا کورٹ اپیل کو انٹرٹین کیا جائے۔ اب یہ اتنا بڑا ریلیف ہے، اور یہ جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ چلیں، چونکہ نیب میں تو پھر ان کو ایک ہفتے کا 10 دن کا ریمانڈ مل رہا تھا، تو چلیں ایک مقدمہ ہوگا پھر دوسرا مقدمہ ہوگا۔ امجد رفیق صاحب ایک رکاوٹ کھڑی کر گئے، اس امجد رفیق کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوگی، جس کے اوپر کل سماعت ہونی ہے۔ ساتھ ہی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشن وغیرہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہو گیا، آئی جی اسلام آباد کے خلاف جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل اور جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ تو یہ جتنی ضد کر رہے ہیں اتنے پھنستے جا رہے ہیں، کوئی عدالت ریمانڈ دینے کو تیار نہیں ہے سوائے اسلام آباد کی عدالتیں جو آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ سوائے ان عدالتوں میں کوئی اور عدالت ریمانڈ دینے کو تیار نہیں ہے، چونکہ ہر عدالت لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔